तेरी बीवी है वहां, माँ तो बेचारी वहां से उठेगी नहीं। 8 बज गया, 10 बज गया, 10 बजते बजते तेरी बीवी खर्राटा लेने लगी। लेकिन खुदा की कसम तेरी माँ नहीं सोई। 1 बजे रात में भी आकर तेरे सर को देखेगी, बेटा तबीयत कैसी है तेरी? है अबे जिसके लिए तू जान देता था वो खर्राटे ले रही है, और जिसको तू पूछता भी नहीं है तेरी माँ, वो तेरे लिए बेदार है। बचपने में भी उन्होंने तेरी खातिर अपने नींद को, अपने आराम को कुर्बान किया था। आज जब तुमको कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी तेरी माँ अपने नींद को कुर्बान कर देती है। ए मेरे दोस्त, खुदा की कसम, माँ से कभी मत उलझो, और माँ याद रखो, अगर माँ तेरे लिए दुआ कर देगी ना, क्या होगा मालूम है? किसी की दुकान नहीं चल रही है, आजमाइएगा आजमाइएगा, किसी की दुकान नहीं चल रही है। खेती करते हो ना, खेती, तेरी खेती में फल ठीक से नहीं आता, अच्छे अच्छे गल्ले नहीं होते हैं। ऐसा करना, मेरी बात सुनो और आजमाना, इसको आजमाना, कोई भी किसी तावीज की जरूरत नहीं है। किसानों सुनो, जब खेत तैयार कर लो, बीज लेके जाओगे ना वहां बोने के लिए, तो एक बर्तन में बीज लेना, अपनी माँ से कहना माँ इसमें हाथ रख दो, और एक बर्तन लेना, उसमें बीज रखना, उसमें हाथ मत डलवाना, और उस बर्तन को उसके अनाज को एक खेत में बो, जिसमें हाथ डालिए ना तेरी माँ, उसको एक खेत में बो। जितना पानी उसमें दिया उतना पानी उसमें दे दे, जितने तूने उसमें खाद दिया उसमें भी उतना ही खाद दे। और जब पक जाए अनाज तो इसको भी तू काट करके अलग रख, उसको भी, उस खेत का भी काट करके अलग रख, और उसके बाद तैयार करके वजन करना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिसमें तेरी माँ ने हाथ दिया है उस खेत के गल्ला बढ़ जाएगा, और जिसमें हाथ नहीं दिया है उसका गल्ला कम हो जाएगा। मेरे दोस्त, तेरी दुकान नहीं चलती है, सुबह सवेरे उठना और दुकान जाने से पहले माँ के कदम को छू लेना और कहना माँ आज मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे लिए आंचल उठाकर मेरे लिए दुआ न कर दे। मेरी दुकान नहीं चल रही है, चलने लगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए आंचल उठा देती है तो आंचल अभी नीचे नहीं आने पाती कि अल्लाह तबारक व तआला बेटे के हक में माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता। हे भाई, खुदा की कसम, यहाँ से जाना, मैं तुम्हें कसम देता हूँ वहदहुल्ला शरीक की, यहाँ से जाना और रात के सन्नाटे में अपनी माँ के कदम से लिपट जाना। खुदा की कसम, तुम्हें माँ भगाएगी नहीं बल्कि उठाएगी, सीने से लगाकर तेरी गलतियों को माफ कर देगी। माँ का तो बड़ा प्यार होता है, उनकी मोहब्बत अजीब होती है। माँ अपने बेटे को कभी भी बददुआएं नहीं करती। मैं भुसावल पढ़ाता था 10 साल, वहाँ मैं शेखुल हदीस रहा दारुल सुबहानिया में। मेरे दोस्त, वहाँ जिस मोहल्ले में मैं था, जा मोहल्ले में, शाम के वक्त में एक शराबी आता था बेटा, अपनी माँ को इतना मारता था, इतना, माँ चिल्लाती थी, ऐसी चिल्लाती थी, मोहल्ले वाले को बर्दाश्त न हुआ। एक रोज ऐसा किया कि मोहल्ले वाले रहे सब नौजवान, और जैसे ही वो शराबी आया और अपनी माँ को मारने लगा ना, तो पूरे मोहल्ले के नौजवान मिलकर इतनी धुनाई किया उसको। और उसकी माँ ने जब देखा कि कहीं मेरे बेटे को मार न दे, तो खुदा की कसम कहता हूँ, मैंने देखा अपनी आंख से, वही माँ वहां से आई और सब पर बिगड़ गई, अपने बेटे के ऊपर सो गई कि मेरे बेटे को मत मारो मत मारो, उन्होंने मुझे मारा है, तुम्हें तो नहीं मारा, तुम मेरे बेटे से हट जाओ। नौजवान ने कहा कि तुमको कहती थी कोई फरियाद, कोई सुन ले मेरी फरियाद, और आज जब आया हूं तो तू बचा रही है। मैं ऊपर से उतरा और मैं गया, मैंने कहा ए शराबी, देख अपनी माँ को देख, अपनी माँ को देख, तू मारता है लेकिन इसके बावजूद तुझे कैसे बचा रही है। अल्लाह। और जब नौजवानों ने उसे जेल ले जाना चाहा तो वो एक एक नौजवान के कदम से वो कदम पकड़ लेती थी, नहीं मेरे बेटे को जेल मत करो, वो मुझे मार डाले तुमको क्या है, मार डाले लेकिन तुमको क्या है। अरे खुदा की कसम, माँ जो अपने बेटे से प्यार करती है ना, उसका जवाब नहीं है, कितनी मोहब्बत करती है उसका जवाब नहीं। मैं आपको बताऊं,
آپ نے سنا بات ایک نوجوان تھا، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، اور اس کی ماں ایک ہی بیٹا اور جوانی میں بیچاری بیوہ ہو گئی، اور جب بوڑھی ہونے کو چلی اس کا بیٹا جوان ہو گیا، کما کے آتا تھا اپنی ماں ہی کو دیتا تھا، سب پیسہ ماں کو، پورے علاقے میں اس کی محبت وہ چرچا بنا ہوا تھا، اگر بیٹا ہو تو ایسا، ماں ہو تو ایسی، اللہ اکبر۔ لیکن جانتے ایک روز ماں کہتی ہے، بیٹا تو جوان ہو گیا نا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے چہرے پہ صحرا دیکھنا، وہ بیٹا ماں کبھی نہیں، جب تک تو موجود ہے میں شادی نہیں کروں گا، کہیں محبت بٹ نہ جائے۔ بیچاری مسکرائی اور کہتی ہے اپنی محبت کی خاطر ماں اپنے بیٹے کو کنوارا نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں دیکھوں گی، ضرور دیکھوں گی۔ اب وہ تلاش کرتی ہے کہ خوبصورت بہو مل جائے، اب وہ تلاش کر رہی ہے، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، ہوتا ہے نا، اگر کہیں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو گاؤں کی عورتیں بھی چلی جاتی ہیں کہ نہیں چلی جاتی ہیں؟ ارے آپ کے یہاں کی جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ آپ کے یہاں کی بھی جاتی ہیں عورتیں؟ کوئی مر جائے کہیں دوسرے گاؤں میں تو آپ کی عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، وہاں جاتی ہے نا؟ اچھا کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ؟ وہاں جا کر کے جنازہ کی نماز پڑھتی ہیں؟ ارے آپ کے یہاں وہ جنازہ کی نماز عورتیں نہیں پڑھتی ہیں؟ اچھا جب نہیں پڑھتی ہوگی چلو ٹھیک ہے، تو وہ تو قبرستان جاتی ہوگی نا مٹی دینے کے لیے؟ وہ بھی نہیں، تو وہ جاتی ہے کیا کرنے کے لیے؟ دیکھنے کے لیے۔ اور وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ نہیں گفتگو نہیں کرنے جاتی ہے، وہ جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد ایک جھلک دیکھی اور اس کے بعد پورے گاؤں میں گشت کرتی ہے، گھومتی ہے، او فلاں کی بیٹیا جو بڑی اچھی ہے، میرے بیٹے کے لیے بڑی اچھی جوڑی لگ جائے گی، اور فلاں کا بیٹا بڑا اچھا ہے، اور فلاں کی بیٹی بڑی اچھی ہے۔ یہی کرتی ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، غیر محرم کو یاد رکھیے، اگر اس کا باپ انتقال کر جائے، سگا چچا انتقال کر جائے، اپنا خاص ماموں انتقال کر جائے، اپنا خاص بھائی انتقال کر جائے تب تو ٹھیک ہے وہ جائے، لیکن رشتے کا رشتے دار انتقال کر جائے، ہرگز اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں یاد رکھو، ہرگز اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ اور آپ لوگ بھی یاد رکھیے مسئلہ، اگر کوئی عورت انتقال کر جائے تو گھر میں عورتیں دیکھیں، خبردار ان کے جنازے کو باہر نکال کر ہرگز اس کو بے پردہ نہ کریں، اس کے چہرے کو نہ دکھائیں کسی کو۔ غیر مردوں کو، غیر عورتوں کو چہرہ دیکھنا مرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے، اس لیے گنہگار مت بنو، اس بیچاری کو بے پردہ مت کرو۔ خبردار گھر کے باہر نکلنے کے بعد عورتوں کے چہرے کو مت دیکھو اور مت کھولو۔ آج کے بعد سے آپ لوگ ایسا کریں گے نا؟ بولیے کیجئے گا کہ نہیں کیجئے گا؟ ضرور کیجئے گا۔ پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی اگر کوئی سگا انتقال کر جائے جو آپ کے محرمات میں سے ہیں، آپ ضرور جاؤ، لیکن غیر محرمات کے لیے ہرگز آپ کا جانا جائز نہیں ہے۔ وہ بیچاری بھی بڑھیا، وہ بھی اپنی بہو کے تلاش کرنے کے لیے کبھی یہ گاؤں، کبھی وہ گاؤں، کبھی وہ گاؤں، ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش ہو گئی، پسند آ گیا۔ وہ خوبصورت تو تھی، چہرے کی بڑی اچھی تھی، لیکن دل کی اچھی نہیں تھی۔ آج سنو، لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے نا پڑھی لکھی بہو کریں گے، اے پاگل کہیں کا پاگل، سنو، آج تک جس نے بھی پڑھی لکھی لڑکی کی ہے، شادی کی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جس نے بھی MA BA لڑکی کی سے شادی کی ہے، اس کا شوہر ترس گیا ہے کہ اس کی بیوی کبھی پاؤں دابے، اس کا شوہر ترس گیا ہے کہ اس کی بیوی کبھی سر میں تیل دے۔ وہ ڈاکٹر ہو کے انجینئر، پروفیسر ہو کے ماسٹر، اگر اس نے پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی ہے،
وہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ماسٹر نے تو اپنی بیوی کے سر پہ تیل رکھا ہے، اس کے پاؤں کو دبایا ہے، لیکن وہ لڑکی کبھی نہیں دبائی۔ کرو شادی اس سے۔ میں دارالقضا میں بیٹھتا ہوں، مہینے میں کم سے کم 25-30 کیس آتے ہیں، اس میں سے 90% کیس عورتوں کی بدماشی ہوتی ہے، لڑکیوں کی۔ 4 بچے کی ماں دوسرے مردوں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے، 2 بچے کی ماں بھاگ رہی ہے، کالج جاتی ہے ہماری بیٹیاں، اور وہاں غیر مسلم کے ساتھ عشق لڑا کر بھاگ جاتی ہے، اور تم کہتے ہو سماج میں لگتا ہے کہ اس کو کچھ کھلا دیا۔ پاگل بناتے ہو تم، لگتا ہے کہ کسی نے تعویذ دے دیا۔ سب تیری فطرت کو جانتا ہے، جس کی ماں بہن، جس کی ماں اچھی ہوتی ہے، باپ اچھا ہوتا ہے، اس کی بیٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تم پڑھا رہے ہو اپنی بیٹی کو، تم کو نہیں معلوم کہ وہ پڑھنے کے لیے کالج گئی تو وہ کالج گئی یا کسی لونڈے کے موٹر سائیکل کے پیچھے گھوم رہی ہے؟ تجھے پتا ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ تیری بیٹی کالج گئی یا کسی پارک میں کسی لڑکے کے کاندھے پر ہاتھ رکھی ہوئی ٹال رہی ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ آج غیر مسلم ان کا ابھیان چل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو پہلا پھسلا کر، ان کو پریم اور محبت میں جکڑ کر ان کو ہندو بناؤ۔ اور یہ بے وقوف لڑکیاں پڑھی لکھی، پڑھائی لکھائی سے کچھ نہیں ہوتا۔ سنو، جہاں تربیت ہوتی ہے، جہاں تہذیب ہوتی ہے، جس گھر میں تربیت نہیں ہے، پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت لازم ہے، اور کڑی نگاہ رکھو۔ اس لیے میں کہتا ہوں، جب تک میں نے لڑکیوں کا مدرسہ قائم نہیں کیا تھا، میری بھائی نے اپنی بیٹی کو، یعنی میری بھتیجی کو ایک مرتبہ ایک جھاپڑ مار دیا تھا، تو میں بڑے بھائی پر بگڑ گیا تھا۔ بڑے بھائی کیا آپ بچی کو ماریں؟ یہ اچھی بات نہیں، بالکل ہم کو پسند نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کو بیٹی نہیں ہے نا، اسی لیے نا آپ کو لگ رہا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، اس نے وہ رک گئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے کبھی نہیں مارا۔ اور جب میں لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا اور جب پڑھانے وہاں جو ہے تعلیم و تربیت کی بات آئی، تب پتا چلا کہ لڑکے کو ایک مرتبہ ڈانٹ دیجیے گا تو وہ 1 ہفتہ تک بدماشی نہیں کرے گا۔ یہ کیا بڑکا میلہ ہے جو گم ہو جاتا ہے خالی نام اعلان کرنے کے لیے؟ نام اعلان کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی میں اتنا ہی سر اس میں گم ہو جاتا ہے، صرف نام اعلان کرنے کے لیے۔ تو دے دو ایک لسٹ پورے خاندان کا اعلان کرنے والا کون انسان؟ پاگل سب کہیں گے، اتنے سمجھنے میں گم ہو جائے گا۔ غلط بات ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یاد رکھیے گا کہ یعنی 80 کیس اگر 85 کیس آئے، یعنی مہینے میں 24-25 کیس آتے ہیں، تو اس میں سے 90% لڑکیوں کی بدماشی اور 10% لڑکے کی بدماشی۔ اور ہم جب لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیے تو میرا لڑکوں کا بھی مدرسہ ہے عربی کالج اور جامعہ سیمانچل، اور لڑکیوں کا مدرسہ ہے جامعہ ابو ہریرہ للبنات۔ لڑکے کو آپ ڈانٹ دیجئے گا ایک دن تو وہ 10 یعنی ہفتہ بھر تک بدماشی نہیں کرے گا، اور لڑکی کو ڈانٹ دیجئے، مار دیجئے، جیسے ہی آپ ادھر گھومے کہ ادھر بدماشی شروع۔